بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، دو بڑے اور خوفناک ترین حملوں نے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، اور اس وقت عالمی دفاعی ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خطے میں چاروں طرف تباہی ہے۔ اگر جنگ نہ رکی تو یہ جنگ عظیم، بلکہ آخری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، جس کے نتیجے میں تباہی، دنیا کی تباہی اور خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بلغاریہ کی خاتون نجومی بابا وانگا کی پیشگوئیاں ایک بار پھر زیر گردش ہیں سوشل میڈیا پر، اور سال 2026 کو دنیا کے خاتمے کے آغاز کا سال کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ ڈیبیٹ اس وقت شروع ہوئی جب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں ایران نے اپنا سب سے خطرناک ترین میزائل چلا دیا، سجیل میزائل۔ اور اس میزائل سے کیا کر ماحول کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے یعنی 28 فروری کو جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس سے ایک دن پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا، اور گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے کابل پر اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک حملہ کیا گیا، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا کے 7 سے 8 ممالک باقاعدہ طور پر جنگ کی لپیٹ میں ہیں، جس کے نتیجے میں چاروں طرف تباہی ہو سکتی ہے۔ میں پہلے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں کہ اس بحث کا آغاز کیوں کر اور کیسے ہوا۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایران کا جو اس نے اسرائیل پر پہلی بار سجیل میزائل سے حملہ کیا، یہ کتنا خطرناک ہے، پہلے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ میں پہلے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس کی ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب بیسیکلی کس میزائل کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ آپ آواز بھی سن سکتے ہیں، اور یہ اس میزائل کی سجیل میزائل، اسرائیل پر سجیل میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر دنیا میں اس بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ کیا دنیا کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات کی جانب آپ کو لے کر بڑھتا ہوں۔ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق کی 54 لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ایران کی مسلح افواج کی جانب سے پہلی مرتبہ طویل فاصلے تک ہدف کا نشانہ بنانے والے طاقتور سجیل اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل کو عملی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں ایرانی پاسدار انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے کی 54ویں لہر کا نام یا زہرہ رکھا گیا ہے۔ خطے میں دشمن کے اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور پہلی بار سجیل میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایرانی میزائل سجیل ٹھوس ایندھن سے چلنے والا میزائل ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران کے خلاف شروع کی گئی جارحانہ جنگ کے بعد پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ دفاعی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے دشمنوں کو ہر لمحہ، ہر گزرتے دن کے ساتھ چونکا رہا ہے، بڑا سرپرائز دے رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایرانی ٹیکنالوجی اس قسم کا میزائل بنانے تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ جو سجیل میزائل ہیں، اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میزائل کے ذریعے اسرائیلی حکومت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو اسرائیل کے اندر صورتحال ہے، اس حوالے سے اسرائیلی اور جو یورپی میڈیا ہے وہ دنیا کو آگاہ نہیں کر رہا۔ الجزیرہ کے مطابق سجیل کے معنی ایک پتھر کے بتائے جاتے ہیں، اور یہ ایک سالڈ فیول بیلسٹک میزائل ہے، جس کے مار کرنے کی حد 2000 سے 2500 کلومیٹر یعنی 1250 سے 1550 میل تک ہے۔ جی ہاں، طویل مار کرنے والا میزائل ہے یہ، جبکہ اس کی رفتار ماخ 13 سے بھی زیادہ یعنی آواز کی رفتار سے 13 گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں آواز کی رفتار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماخ 13 ہے، اور اس سے بھی زیادہ یعنی آواز کی رفتار سے 13 گنا زیادہ یہ تیز ہے۔ یعنی کوئی آپ کسی دھماکے کو جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ آواز کی رفتار ہے، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ 13 گنا زیادہ تیز ہے اس کی رفتار۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے
کہ اس سے سب سے کم وقت میں دنیا کے جو دیگر میزائل ٹیکنالوجی جو استعمال کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے، اس سے کم وقت میں سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی روس اور چین کی مدد سے حاصل کی ہے، اور پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر خلیجی جنگ میں، یہ جو حالیہ خلیج کی جنگ، مشرق وسطیٰ کی جنگ جو چل رہی ہے، اس میں اس کا استعمال کیا گیا ہے، جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ اور جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق، جو ہم نے آپ کے لیے ریسرچ نکالی، جو عالمی جریدہ ہے دی نیشنل انٹرسٹ، اس کے مطابق یہ میزائل مصر تک کے ممالک، سوڈان کے بعض حصوں، یوکرین کے بیشتر علاقوں، جنوبی روس کے کچھ حصوں، مغربی چین کے ایک حصے، بھارت اور بحیرہ ہند و بحیرہ روم کے وسیع علاقوں تک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں نے جو علاقے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یقیناً ان علاقوں کے نام سن کر آپ بھی چونک گئے ہوں گے، اسی طرح سے پوری دنیا چونک گئی ہے جب ایران کی جانب سے ان سجیل میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سجیل کی اصطلاح قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان ہونے والے واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جہاں سجیل کے پتھروں کے ذریعے حملہ آور دشمنوں کو تباہ کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا تذکرہ ان سجیل پتھروں کے حوالے سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو حالیہ حملہ ہے ایران کا اسرائیل پر، اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے ایران کو یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مذاکرات کرے۔ اسرائیل کے نیتن یاہو صاحب غائب ہیں، ان کی جاری کردہ ویڈیوز کو AI ویڈیوز قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ شدید ترین زخمی ہیں یا پھر ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ان کی جانب سے جو شوق ہے ان کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرح لائیو پریس کانفرنس کرنے کا ہر ایک موقع کے اوپر خاصے دنوں سے وہ غائب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان تمام ممالک نے ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے۔ ان میں روس ہو، چین ہو، جاپان ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یا پھر اب برطانیہ ہو، جن کی جانب سے بڑا واضح اور صاف انداز میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر امریکہ کے کہنے پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس جنگ کا حصہ نہیں بنا جائے گا، ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معاشی معاملات خاص طور پر توانائی اور تیل کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، ہم اس جنگ کا حصہ کسی صورت نہیں بنیں گے۔ امریکہ کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ تمام تر معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرے، کیونکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کیے جانے کے بعد، جو کہ ایک بڑی جو ہے گزرگاہ ہے عالمی تیل کی تجارت کے حوالے سے، اس سے پوری دنیا کی اکانومی کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تمام بڑے ممالک نے ٹرمپ کی اس جنگ کے اندر کودنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت، پہلے انہوں نے روس کے ساتھ رابطہ کیا، چین کا دورہ کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، کسی جانب سے انہیں گرین سگنل نہیں مل رہا۔ روس نے بھی مشورہ دیا جنگ بندی کے حوالے سے، چین کی جانب سے بھی یہی کہا گیا۔ اب تو جو اتحادی ہیں سعودی عرب اور UAE، ان کی جانب سے بھی امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بصورت دیگر دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک دعویٰ اور جو پاکستان اور افغان جنگ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ افغان حکومت کے مطابق کابل پر پاکستانی ایئر فورس کی بمباری میں ایک ایسا اسپتال نشانہ بن گیا جس میں نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ دھماکے میں 400 افراد جاں بحق اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے، جبکہ پاکستان نے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں تفصیلی روشنی ڈالوں، کیونکہ کچھ اور اکاؤنٹس ہیں جہاں پر اس قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ احتشام الحق صاحب صحافی، انہوں نے بھی پوسٹ کی کہ طالبان کے ترجمان حمداللہ فطرت کا دعویٰ ہے کہ کابل میں پاکستان کے حملوں کے نتیجے میں 400 افراد جاں بحق ہوئے، 250 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے تھے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آپریشن غصب الحق کے تحت یہ بہت بڑا جو ہے وہ حملہ تھا،
اور افغانستان میں کامیاب فضائی حملوں کے حوالے سے پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سیکنڈری ڈیٹونیشن سے بلند شعلے تصدیق کیے جا رہے ہیں کہ وہ اٹھ رہے ہیں، اور ترجمان افغان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا جو بیان ہے اسے مذاقہ خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے مطابق لاجسٹک ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور کارروائیاں اہداف کے اصول تک آپریشن غزب الحق کے تحت یہ جو کارروائیاں ہیں یہ جناب اہداف کے اصول تک جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ بارود کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا، اور اس حوالے سے جو تفصیلات پاکستانی میڈیا کو جاری کی گئیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جوہری آپریشن غزب الحق کے دوران پاک افواج نے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کیے۔ پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ، انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج کو تباہ کیا۔ ویڈیو میں فضائی حملوں کے بعد دھماکے کی وجہ سے بلند ہوتے ہوئے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو فوٹیج بھی میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کیسے شعلے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں۔ فوٹیج جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستانی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تھوڑی بہت فوٹیج مختلف ٹی وی چینلز پر چل رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب شعلے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ تصاویر ہیں بیک گراؤنڈ میں، بیک ڈراپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہیں کہ جناب جس کو ایک بڑا اور خطرناک ترین جو حملہ ہے وہ جناب قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنانے کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا حملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جس نے کمر توڑ کر جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مذاقہ خیز ہے، اور 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور ملٹری تنصیبات سے ملک کا لاجسٹک انفراسٹرکچر، ننگرہار میں فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے اسے بھی تباہ کیا گیا۔ اور سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں اہداف کے اصول تک جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ دوسری جانب ایک ویب سائٹ اردو نیوز کے مطابق کابل میں ہاسپٹل پر مبینہ فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 400 افراد ہلاک، تقریباً 250 زخمی ہوئے۔ یہ دعویٰ طالبان حکومت کے ترجمان نے کیا کہ فضائی حملے میں ہاسپٹل کا بڑا حصہ تباہ ہوا، ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ کابل کے 9ویں پولیس ڈسٹرکٹ میں قائم منشیات کی عادی افراد کے علاج کے مرکز پر کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں مریض زیر علاج تھے۔ اور اسے ترجمان جو طالبان کے افغان حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انسانی جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بڑی سختی سے ان کے اس الزام کی تردید کر دی ہے، ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کابل میں کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور جناب اسی دوران سوشل میڈیا کے اوپر بابا وانگا کی خطرناک ترین جو پیشگوئی ہے ایران اسرائیل جنگ کے دوران اور پاکستان افغانستان جنگ کے دوران اور پاکستان انڈیا جنگ کے دوران ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ بلغاریہ کی نابینا نجومی بابا وانگا 2026 کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایک عظیم جنگ سے اس کا آغاز ہوگا جو مشرق سے شروع ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملوں کے جواب میں ایران اس وقت جس قسم کی جوابی کارروائیوں میں مصروف ہے، سجیل میزائل کا استعمال جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایسی اس صورتحال میں مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال کو سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ بابا وانگا کی تیسری عالمی جنگ کے بارے میں کی گئی پیشگوئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور بابا وانگا کی 2026 کے بارے میں کی گئی جو دیگر پیشگوئیاں ہیں ان میں یہ سب سے خطرناک ترین پیشگوئی ہے تیسری عالمی جنگ کی، یعنی عالمی جنگ کا آغاز انہوں نے کہا کہ 2026 میں ہوگا، اور یہ جنگ دنیا کے مغربی حصوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی۔ یورپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اسے اگر آپ سجیل میزائل کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں جو میں نے بتایا کہ وہ کتنی دور تک وہ مار کر سکتا ہے، جن میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، یعنی تقریباً 2000 سے
2500 کلومیٹر جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں پھر آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اور یہ پیشگوئی یہ بتا رہی ہے کہ اگر اس جنگ کو جو پھیلنے دیا گیا، نہ روکا گیا، تو یورپ کے، دنیا کے مغربی حصوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی، یورپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں یورپ کی زمین مکمل طور پر بنجر اور غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی پیشگوئی کی گئی کہ روس ایک بار پھر بڑی عالمی طاقت کے طور پر دوبارہ ابھرے گا، جس کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آئے گا۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے اگر امریکہ ٹوٹ جائے یا امریکہ تباہ ہو جائے، اور اس پیشگوئی کو جوڑا جا رہا ہے یورپ اور امریکہ کی تباہی کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ بچ سکتا ہے۔ جس قسم کی رد عمل اس وقت یورپ کی جانب سے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جنگ میں نہ شرکت کرنے کے حوالے سے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یورپ کے اندر شاید ابھی ایسے کچھ دماغ موجود ہیں جو اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔